بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں نماز عربی زبان ہی میں پڑھیں، یا اس کا کوئی امکان ہے کہ ہم نماز کو اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ نماز بہرحال ہم کو عربی میں پڑھنی ہے، چاہے ہم کو اس کے الفاظ سمجھ میں آئیں چاہے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں۔ ہاں، البتہ اگر ہم ایک مرتبہ نماز ختم کر کے سلام کے ذریعے سے اس کا اختتام کر دیں تو پھر ہم ہاتھ اٹھا کر چاہے عربی میں، چاہے اردو میں، چاہے کسی اور زبان میں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے جو نماز مسلمانوں کو سکھائی، اس میں اعمال افعال کے علاوہ جو اذکار آپ نے تلقین فرمائے تعلیم کے ذریعے سے، وہ دو مختلف کیٹیگریز پر مشتمل ہیں۔ ایک تو زمرہ ان اذکار کا ہے کہ جو آپ نے ایک ہی طرح سے ہر نماز میں بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھنا، ہر اپنی پوزیشن کو بدلنے کے موقع پر اللہ اکبر کہنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا، اور نماز کے اختتام پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ یہ وہ اذکار ہیں کہ جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک ہی طرح سے ایک ہی الفاظ میں بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ نماز کے جتنے بھی اور اذکار ہیں ان کے بارے میں نماز کی تاریخ اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف اذکار کے ذریعے سے نماز کے مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی طرف رجوع کا طریقہ اختیار کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف اذکار ہیں ان میں سے آخر کسی ایک ذکر کو کیوں نہیں طے کر لیا گیا کہ اسی کو ہمیشہ اختیار کیا جائے؟ معلوم یہی ہوتا ہے کہ نماز کی اس موجودہ شکل حیت میں یہ حکمت ملحوظ رکھی گئی ہے کہ ہم اس کے بعض اذکار کو تو بالکل یکساں طور پر ایک ہی انداز میں ہمیشہ اختیار کریں، اور بعض اذکار کے بارے میں ہم کو اختیار دے دیا گیا کہ ہم جس وقت جو ذکر زیادہ طبیعت جس کی طرف مائل ہو اس کو ہم اپنا لیں، اور اللہ کی یاد، اس کی طرف رجوع کرنا، اس سے دعا کرنا، اس کی بڑائی، اس کی ثنا، اس کے اندر ہر خامی اور عیب سے پاک ہونے کا پہلو، اس کو ہم عام کریں، بیان کریں، اور ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لے کر زیادہ سے زیادہ توجہ کے ساتھ ہم اس عمل کو کریں۔ چنانچہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے اس اختیاری اذکار کے معاملے میں ہم کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اس کو جیسے چاہیں پڑھیں۔ اگر اس میں کسی پابندی کو عائد کرنا مطلوب اور مقصود ہوتا تو لازماً اللہ تعالیٰ یا تو خود بیان فرما دیتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچا دیتے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ نماز کے بعض اذکار کے بارے میں اختیار دے دیا گیا ہے تو پھر اس بات کے ماننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم ان مختلف موقعوں پر کہ جن مواقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختلف اذکار کو اختیار فرمایا، ہم بھی اپنے طور پر اچھے پاکیزہ الفاظ کے جو عربی زبان میں ہوں یا ہماری اپنی زبان میں، ہم ان کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم رکوع کے موقع پر، ہم سجدے کے موقع پر، ہم تشہد کے موقع پر اللہ کو یاد کر سکتے ہیں ایسے کہ ہمیں وہ اپنے دل میں اس کی یاد تازہ ہو، اس کی بڑائی ہم محسوس کریں، اور ہم اس کے سامنے اپنی ضرورتیں، اپنی دنیا میں جو ہمارے تقاضے ہیں ان کا اظہار کریں، اور پوری توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ اظہار کریں۔ یقیناً بعض اوقات یہ اظہار ہم مؤثر طریقے سے عربی زبان میں کر سکتے ہیں، اور یقیناً بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس کو اپنی زبان میں اختیار کریں۔
یہ بھی بات جان لینی چاہیے کہ نماز کے اختتام کے بعد جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور نماز کے اندر جو اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید نے تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سرفراز کرنے کا فیصلہ فرمایا اور آپ سے ملاقات کی تو پہلی جو چند ہدایات کیں ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ اقم الصلاۃ لذکری، آپ نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے۔ تو یہ اللہ کی یاد ہے کہ جو اصل میں نماز میں مطلوب ہے۔ انسان جب سلام پھیرنے کے بعد نماز کے اختتام کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر اللہ کا ذکر کرنا صرف عربی زبان ہی میں مطلوب ہے تو اس کو بعد میں بھی عربی ہی میں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ ہم سب اس معاملے سے دوچار ہوتے ہیں کہ ہم بعض اوقات بے اختیار اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کرنے کی اجازت ہم کو ہے نماز کے اندر بھی، نماز کے باہر بھی۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ جو طواف ہم خانہ کعبہ کا کرتے ہیں یہ بھی ایک نماز ہے، اور سورہ انفال میں مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی یہ نماز یعنی طواف یہ اب تالیوں اور سیٹیوں کے علاوہ کچھ اور نہیں رہ گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم جب طواف کرتے ہیں کیونکہ جو کہ نماز کی ایک شکل ہے تو اس میں بھی ہم عربی زبان میں لازم نہیں ہے کہ ہم دعا کریں، ہم اپنی زبان میں بھی دعا کرتے ہیں، اپنی زبان میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مختصر بات یہ کہ اللہ نے جس نماز کو ہم پر لازم کیا ہے اس نماز کی ایک ظاہری شکل ہے، وہ ہمیں ویسے ہی رکھنی ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ہم نے اس میں وہ اذکار کے جو حضور نے ہمیشہ ایک ہی طرح پڑھے، جن میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں چھوڑا، ہم نے ان اذکار کو اسی طرح سے عربی زبان میں پڑھنے ہیں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ عربی ہی میں ہے، قرآن مجید عربی ہی میں ہے، اور جو اذکار حضور نے بغیر کسی تبدیلی کے ہمیشہ یکساں ایک انداز میں پڑھے وہ سب ہم کو عربی میں پڑھنے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے کہ اس نے اپنے اس دین میں ذکر کا جو ذریعہ ہم پر لازم کیا اس میں ایک حسین امتزاج رکھا ہے ان اذکار کا کہ جو ہم کو لازماً عربی میں پڑھنے ہیں، اور ان اذکار کا کہ جن میں زبان اور بیان کا اختیار اس نے ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور اس میں اللہ کے ساتھ ہم ایسا تعلق قائم کریں کہ جس میں ہم اپنے دل کی بات کا اظہار کریں بہترین انداز میں۔